السلام علیکم، میں ہوں رضا۔ آپ سب کا ہمارے چینل حقیقت کے پردے میں خیر مقدم ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو حقیقت سے زیادہ کسی خوفناک خواب کی طرح لگتی ہے۔ یہ کہانی ہے روس کے برفانی پہاڑوں میں پیش آنے والے اس پراسرار واقعے کی، جسے دیاتلوف پاس حادثہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوچئے، نوجوان، سخت موسم اور ایک ایسی رات جب ان کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا جسے آج تک کوئی بھی مکمل طور پر سمجھ نہیں سکا۔ وہ کون سی قوت تھی جو انہیں اندھیری سرد رات میں خیمے سے باہر کھینچ لائی؟ ان کے ساتھ کیا خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے ان کی موت کو آج تک اسرار میں لپیٹ رکھا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کے تمام پہلوؤں، پراسرار نشانات اور مختلف نظریات سے روشناس کرائیں گے۔ اگر آپ کو پراسرار کہانیاں اور حقیقت و خیالات کی گتھیاں سلجھانے میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے۔ شروع کرتے ہیں اس پراسرار سفر کو دیاتلوف پاس کے سرد اور سنسان رستوں میں۔ سرد رات، برف سے ڈھکے پہاڑ اور ان کے بیچ 9 نوجوانوں کا گروپ۔ یہ کہانی روس کے اورال پہاڑوں کے دیاتلوف پاس واقعے کی ہے، جو نہایت پراسرار اور خوفناک واقعات میں سے ایک ہے۔ اس واقعے نے آج تک سائنسدانوں، ماہرین اور سازشی نظریہ سازوں کو حیران کر رکھا ہے، کیونکہ اس کے کئی پہلو ایسے ہیں جن کا کوئی واضح جواب نہیں مل سکا۔ ناظرین، 1959 میں ایگور دیاتلوف کی قیادت میں 9 ہائیکرز کا ایک گروپ اورال پہاڑوں کے ایٹورتن خطے کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا مقصد تھا اس خطے کی چوٹیاں سر کرنا، اور یہ تمام نوجوان اس مہم کے لیے نہایت تجربے کار سمجھے جاتے تھے۔ یہ سفر سخت موسم میں کیا جا رہا تھا، جہاں درجہ حرارت -30 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا تھا، اور گروپ کے پاس سرد موسم سے بچنے کے لیے مناسب سامان اور خیمے موجود تھے۔ دیاتلوف گروپ نے رستے میں ایک خطہ عبور کیا جسے مقامی مانسی قبیلے موت کا پہاڑ کہتے تھے۔ یہ نام کافی چونکا دینے والا تھا، مگر اس گروپ نے اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اپنی مہم جاری رکھی۔ سفر کے دوران یوری یودن نامی ایک رکن بیماری کے باعث گروپ سے واپس چلا گیا، اور وہی واحد شخص تھا جو اس حادثے سے بچ نکلا۔ ناظرین، ان کو جاتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب ان کا گروپ واپس نہ آیا تو سرچ ٹیمیں روانہ ہوئی۔ 26 فروری کو جب پہلی سرچ ٹیم اس مقام پر پہنچی تو انہیں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ برف پر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، مگر خیمے کو اندر سے کاٹا گیا تھا، گویا کہ گروپ نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ خیمے کے ارد گرد پاؤں کے نشان برف میں جمے ہوئے تھے، جو خیمے سے باہر کی جانب جا رہے تھے اور برفباری کے باوجود کچھ فاصلے تک واضح تھے۔ پہلے تلاش میں 2 لاشیں یوری دوروشنکو اور یوری کریوشنکو کی ملی، جو خیمے سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور تھی۔ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے اور ایک جلتی ہوئی آگ کے پاس ملے جیسے سردی سے بچنے کی کوشش کی ہو۔ بعد میں خیمے کے قریب ایگور دیاتلوف، زینیٹا اور رسٹم سلوبودن کی لاشیں ملی، جو شاید خیمے کی طرف واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر ناظرین، مئی کے مہینے میں برف پگھلنے کے بعد کچھ اور لاشیں ملی جنہوں نے اس واقعے کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ لیوڈمیلا ڈوبینینا، سیمیون زولوتاریوف، نیکولائی تیبوبرنگول اور الیگزینڈر کلیاتوف کی لاشیں ایک خشک ندی کے قریب 4 میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی پائی گئی۔ ان لاشوں کی حالت بہت عجیب تھی، خاص طور پر لیوڈمیلا اور سیمین کے سینے کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ چوٹیں اس نوعیت کی ہے کہ جیسے ان پر کسی زبردست قوت سے دباؤ ڈالا گیا ہو،
اور ان کو کسی انسانی قوت سے نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ لیو ڈی میلا کی لاش کو دیکھ کر ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ اس کی آنکھیں اور زبان غائب تھی۔ اس سے شک پیدا ہوا کہ یہ یا تو جنگلی جانوروں نے کیا ہو یا شاید کوئی غیر معمولی اور غیر انسانی واقعہ اس کا سبب تھا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ لاشوں پر تابکاری کے نشانات تھے، جس سے اس بات کا بھی شک پیدا ہوا کہ شاید ان کے ارد گرد کسی قسم کی تابکاری کی سرگرمیاں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ ممکنہ طور پر روسی فوج کے خفیہ تجربات کا مرکز تھا اور ان ہائیکرز نے غلطی سے وہاں پہنچ کر کچھ غیر معمولی چیز دیکھی ہو۔ ایک اور پراسرار بات یہ تھی کہ کچھ مقامی لوگوں نے اس واقعے کی رات آسمان پر نارنجی رنگ کی روشنیاں دیکھی، جو کہ کچھ لوگوں کے مطابق ہوائی تجربات کی وجہ سے ہو سکتی تھی یا پھر کسی قدرتی لیکن نایاب روشنی کی لہریں۔ دیاتلوف پاس کا واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں ناظرین، بلکہ انسانی تجسس کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک غیر حل شدہ کہانی آج تک دنیا کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ کئی سالوں میں اس واقعے کے متعلق بے شمار تحقیق اور نظریات سامنے آئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اس راز کو مکمل طور پر حل نہیں کر سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فوجی تجربات کا نتیجہ تھا، کچھ مانتے ہیں کہ شاید یہ کسی نامعلوم قوت کا اثر تھا، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ہوا۔ مگر اس سب کے باوجود دیاتلوف پاس کا راز آج بھی قائم ہے۔ ہم نے ایک خوفناک اور انجان کہانی کو سامنے تو لایا، مگر یہ کہانی ہمارے دلوں اور ذہنوں میں اب بھی سوالات چھوڑ گئی ہے۔ ان نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کس سے بھاگ رہے تھے؟ کیا کسی سے چھپنا چاہتے تھے؟ یہ سب سوالات ایسے ہیں جن کے جواب شاید کبھی نہیں ملیں گے، مگر دیاتلوف پاس کی یہ پراسرار کہانی ہمیشہ کے لیے ایک یادگار اور عجیب راز کے طور پر باقی رہے گی۔ اس واقعے نے یہ بھی ظاہر کیا کہ انسانی تجسس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کے کئی اسرار ایسے ہیں جو شاید کبھی بھی حل نہ ہو، اور شاید یہی اس کہانی کی خوبصورتی بھی ہے۔ دیاتلوف پاس کا واقعہ آج بھی ایک پراسرار کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کائنات کے کچھ رازوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، چاہے ہم ان کو مکمل طور پر سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ دیاتلوف پاس کا واقعہ اس دنیا کے ان چند پراسرار رازوں میں سے ایک ہے جو آج بھی ہمارے ذہنوں کو چیلنج کرتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کے کچھ راز ہمیشہ اسرار میں لپٹے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور دیاتلوف پاس کے اس پراسرار واقعے نے آپ کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حیران کن کہانی کا حصہ بن سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی نظریات یا سوالات ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، ہم آپ کی رائے کا شدت سے انتظار کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں کچھ اور حیران کن اور پراسرار کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔